تو دین اسلام اعتدال کا مذہب ہے، درمیانہ راستہ ہے، نہ تو بہت زیادہ زیادتی، نہ تو بالکل کمی۔ تو اس رات کی فضیلت سے متعلق احادیث ہیں، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیں، لیکن جو احادیث کے فن کے ماہر ہیں، جنہیں ائمہ محدثین کہا جاتا ہے، رجال الحدیث کہا جاتا ہے، ان کے ہاں ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ اگر حدیث ضعیف ہو، ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ من گھڑت ہے، نہیں، من گھڑت حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے، یہ بات بھی سمجھ لیں۔ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اندر کوئی راوی، کوئی روایت کرنے والے ایسے ہیں جن کا حافظہ تھوڑا کمزور تھا، یا جن کی ملاقات جس سے وہ حدیث نقل کر رہے ہیں ان سے ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، کچھ ایسا واقعہ بیچ میں ہے۔ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہو سکتا ہے کہ یہ منقول نہ ہو، اس وجہ سے اسے ضعیف اور کمزور قرار دیا جاتا ہے۔ اور ایک اصولی اور قاعدہ علماء محدثین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر ضعیف حدیث ہو، اکیلی ہو، اس حدیث کے ساتھ اس جیسی کوئی اور حدیث اور روایت نہ ہو تو پھر تو اس پر عمل نہیں کریں گے، لیکن اگر ضعیف حدیثیں ہیں اور ان کی تاکیداً اور حدیثیں بھی منقول ہیں، اس بات کو اور حدیثوں میں بھی ثابت کیا گیا ہے، 4 5 6 7 8 10 جتنی بھی، ایک سے زائد روایتیں، ایک سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے منقول ہیں، ساری ضعیف ہیں مثال کے طور پر، اور وہ کسی اعمال سے متعلق ہیں، کسی فضیلت سے متعلق ہیں، تو پھر وہ قابل عمل ہیں، اس پر عمل کیا جائے گا، ان کو مانا جائے گا۔ تو لہٰذا شعبان المعظم کی 15ویں رات، شب برات کی جو فضیلت ہے، یہ کئی صحابہ کرام، 10 سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے منقول ہے۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ثعلبہ خشنی، سیدنا اسامہ بن زید، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص، سیدنا علی اور سیدنا عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم، ان سے وہ روایتیں منقول ہیں کہ جن میں شعبان کی 15ویں رات شب برات کی فضیلت کو نقل کیا گیا ہے۔ ان میں سے چند روایتیں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دوں۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی روایت ہے جس میں وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 15ویں شعبان کی رات کے حوالے سے کہ فَيُغْفَرُ لِأَكْثَرِ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، کہ یہ رات ایسی رات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس رات اللہ رب العزت قبیلہ بنو کلب کی بکریوں پر جو بال ہیں اس بال کی تعداد کے برابر اپنی مخلوقات کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ایسی رات گویا مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، فکر اور توجہ دلانے والی رات ہے، اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلانے والی رات ہے، اللہ کے سامنے سوال کرنے والی رات ہے، اللہ کے سامنے مانگنے والی رات ہے۔ قبیلہ بنو کلب کا مثال اس لیے دی کہ وہ قبیلہ عرب میں ایسا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا، اور ان کی بکریوں پر بال، ان بالوں کو گننا ممکن نہیں۔ تو اتنی تعداد میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات شب برات۔ اسی طرح غالباً حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اطلع اللہ علی خلقہ، اللہ تعالیٰ مخلوق پر متوجہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر متوجہ ہوتے ہیں، فیغفر للمؤمنین، مومنین کی مغفرت فرماتے ہیں، ویملئ للکافرین، اور کافرین کو مہلت دیتے ہیں، کافروں کو مہلت دیتے ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے غالباً سنن ابن ماجہ میں، فرماتے ہیں کہ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو، فقوموا لیلہا، تو اس رات میں کھڑے ہو جاؤ، یعنی عبادت کرو،
وصوموا نہارها، اور اس کے دن میں روزے رکھو. فإن اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان إلی سماء الدنیا، اس لیے کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے فیقول، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، الا من مستغفرین، کیا ہے کوئی مغفرت کا طلبکار، مغفرت چاہنے والا، گناہوں کو بخشوانے والا، فاغفر لہ، کہ میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. الا من مسترزقین، کیا کوئی رزق چاہنے والا ہے، رزق مانگنے والا ہے، فارزقہ، میں اس کو رزق عطا کروں. الا من مبتلا، کیا کوئی گناہوں میں مبتلا ہے، کیا کوئی بیماری میں مبتلا ہے، کیا کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، فاعافیہ، میں اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ کروں. الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر تک آسمان دنیا سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے. ویسے تو ہر رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. تہجد کی نماز کی تلقین کی گئی اسی بنا پر، لیکن ایک لیلۃ النصف من شعبان، 15ویں شعبان کی رات ایسی ہے کہ غروب شمس سے، یعنی مغرب کے وقت سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور انتظار ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ اب کوئی مانگ لے مجھ سے، اب کوئی جھولی پھیلا لے، اب کوئی گناہوں کو بخشوا لے. کتنا جو ہے کیا کہتے ہیں ایک گولڈن چانس ہے ہمارے لیے. ہم تو گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بخشوانے کے لیے موقع عنایت فرما رہے ہیں.